السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں محمد شارب اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب۔ ہم مختلف موضوعات پر آپ کے لیے پروگرام لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ آج کا ہمارا زیر بحث موضوع ہے اللہ کو پکارنے کے آداب۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے سوالات کے سلسلے کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا اللہ کو اس کے ذاتی اور صفاتی ناموں کے علاوہ دیگر ناموں سے بھی پکارا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اللہ کے ذاتی اور صفاتی نام کی تقسیم تو ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ چاہے تم اس کو اللہ کہہ کے پکارو، چاہے رحمان کہہ کے پکارو، جس نام سے بھی تم اسے پکارو کوئی فرق نہیں پڑتا، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، سارے ہی اچھے نام اس کے ہیں۔ البتہ یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ جب اللہ کے اپنے کلام کے ذریعے سے ہمیں اس کے بہت سے نام معلوم ہیں، تو ہم اس کے کلام کے باہر جا کے کوئی نام اس کو ایسا دیں کہ جس سے پکاریں، ذوق پر یہ بات گراں گزرتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بہتر یہی ہے کہ جب ہمارے پاس دنیا کی مستند ترین کتاب موجود ہے اللہ کی طرف سے، اس میں اس کے جو نام ہیں انہی میں سے کسی نام کے ذریعے سے اس کو پکارا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ جو آپ کے پکارنے کا اصل مقصد ہے اس کے لحاظ سے اگر نام کا بھی انتخاب کیا جائے تو ظاہر ہے زیادہ بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی یہی چیز سامنے آتی ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں اس کے لحاظ سے مغفرت مانگ رہے ہیں تو اس کا غفور و رحیم ہونا، رحمان و رحیم ہونا، یہ زیادہ بہتر لگتا ہے کہ اس کو پکارا جائے۔ کوئی ایسی چیز مانگ رہے ہیں کہ جو عام طور پر نہیں ملتی انسان کو، تو اس کے قدیر ہونے کو بیان کیا جائے وغیرہ۔ جی، اسی کے ایکسٹینشن میں میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اللہ کو خدا اور بالخصوص انگریزی میں گاڈ وغیرہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ گاڈ کو بگاڑ کر گاڈز اس کی جمع بن جاتی، گاڈیس اس کا فیمیل ورژن بن جاتا ہے، گاڈ فادر، اسی طرح گاڈ مدر جیسے الفاظ وجود میں آ سکتے ہیں جو غیر مناسب ہیں اور شرک کی طرف لے جا سکتے ہیں ان کے موقف کے مطابق۔ تو اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ جب ایک مسلمان گاڈ بولے گا تو اس سے مراد اللہ ہی مراد لے گا، جب وہ خدا بولے گا اس سے مراد اللہ ہی مراد لے گا۔ مکے کے مشرکین اللہ کو اللہ کہہ کر پکارتے تھے اور اس کے نہ جانے کتنے ساتھی پارٹنرز مانتے تھے، تو اللہ سے پکارنے کا فائدہ کیا ہوا؟ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا سورہ عنکبوت میں کہ اہل کتاب سے کہو وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ ہمیں اللہ ہی کہنا اور کہلوانا ہے، یہ تو اصل میں انسانوں کے درمیان تفریق ڈالنے والی بات ہے۔ اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم دعوت کے راستوں میں رکاوٹیں پیدا کریں گے۔ دعوت کا جو ایک سادہ طریقہ ہے کہ ہم لوگوں سے کلام کریں، جیسے کہ قرآن مجید نے خود کہا کہ تم اہل کتاب سے بات کرو ایسے کہ ان کو بلاؤ پہلے ان باتوں کی طرف جو تمہارے درمیان کامن ہیں، یکساں ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں گے جی آپ کا اللہ، آپ کا خدا اور ہے اور ہمارا اللہ اور ہے، تو یہ تو پہلے قدم پر ہی آپ نے ایک شدید اختلاف سے بات شروع کی جو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ جی، ماشاء اللہ، بہت خوب وضاحت کی آپ نے۔ اللہ کو کن کن اوقات میں اور کن کن کیفیات میں انسان کے سب سے زیادہ اللہ جو ہے انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک بات اصولی طور پر جو قرآن مجید نے بیان کیا نا سورہ نمل میں، اس کو سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے موجود ہونے کے جو دلائل بیان کرتا ہے ان میں ایک بڑی دلیل یہ بیان کرتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء، بھلا وہ ذات، اس کے ساتھ تم کسی اور کو ساتھی ساجی قرار دو گے
جو بے قرار مجبور کی دعا سنتا ہے اور تکلیف کو دور کرتا ہے. تو جو دعا بھی مانگی جائے خلوص دل کے ساتھ، بے چینی بے قراری کے ساتھ، آخری حد تک انسان اللہ کے حضور میں ضرورت بن جائے، یعنی وہ اس کو بیان کرے کہ وہ محتاج ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتے ہیں. البتہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں اگر مانگیں گے تو آپ کا دل زیادہ لگے گا، سجدے میں مانگیں گے تو سب سے زیادہ آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ دل سے اللہ تعالیٰ تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں. صبح کے اوقات خاص طور پر ارلی مارننگ، تہجد کے وقت کے اوقات سب سے مؤثر ہوتے ہیں. مگر جس وقت بھی آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے اور آپ اس کو پکارنے کی طرف واقعی مائل ہوں تو آپ سمجھیے کہ یہ بہترین وقت ہے اللہ سے دعا کرنے کا. بالکل اسی سے ریلیٹڈ ایک اور کوشچن یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت ایک انسان کو کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جن سے اس کی دعائیں جلد از جلد قبول ہو سکیں؟ دیکھیں، اگر آپ قرآن مجید کی دعاؤں کو دیکھیں تو ساری ہی دعائیں فوراً شروع ہو جاتی ہیں براہ راست. ربنا ظلمنا انفسنا ربنا لا تزغ قلوبنا. البتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں جا کے اللہ کی صفات کا حوالہ دیا جاتا ہے. انک انت الوہاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اسی طرح سے جتنی بھی دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، تو اس میں اصل چیز کیا ہے کہ آپ نے اس کو شروع کیا، صحیح جذبے کے ساتھ کیا، اور پھر اس کے ان صفات کا حوالہ دیا کہ جو آپ کے خیال میں اس میں زیادہ آپ کی دعا کو مؤثر کرنے میں ایک رول ادا کریں گے. مگر شارب بات یہ ہے کہ یہ سوال کچھ ہمارے لیے تو ایک تھیوریٹیکل سا ہے، اس لیے کہ پریکٹیکلی ہمارے پاس قرآن مجید اور احادیث کی اتنی اچھی مؤثر دعائیں موجود ہیں کہ بس ہم انہی کو سمجھ کے دعا کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت کافی ہیں. اپنی طرف سے ہم کیا دعا کے الفاظ بیان کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنی زبان میں بھی انسان جب کبھی مانگے اور خلوص دل سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو سنتے ہیں. ابھی آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے قرآن کی اور احادیث کی دعائیں کافی ہیں، لیکن آپ نہیں یہ سمجھتے کہ آج کل کی ہماری ضروریات خواہشات تبدیل ہو گئی ہیں، تو ان کے انہی کے مطابق پھر ہماری دعائیں بھی تبدیل ہونی چاہیے؟ دیکھیں، دعائیں یقیناً آج کی ضرورت کے مطابق بھی ہونی چاہیے، لیکن قرآن اور حدیث کی جو دعائیں ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ شاید ہی زندگی کا کوئی گوشہ ہے کہ جو وہ چھوڑتی ہوں. بھائی کوئی ہم نام لے کے یہ تو نہیں کہتے نا عام طور پر دعا میں کہ تو فلاں گاڑی کا فلاں ماڈل دے دے. کہنا ہے کہہ بھی دیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم یہی مانگتے ہیں نا، دنیا کی اور آخرت کی بھلائی، دنیا میں اور آخرت میں عافیت، گناہوں پر توبہ، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے جنت کا حصول وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب دعائیں کور ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ کوئی بات آپ نے اسپیسیفک خاص مانگنی ہے ضرور مانگیں، اس میں آپ کو عربی الفاظ کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی زبان میں مانگیے. یہ سوال بھی اکثر لوگوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ کون سی دعائیں اور کن لوگوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، اور اسی طرح کون سی دعائیں اور کن لوگوں کی دعائیں رد بھی ہو جاتی ہیں. دیکھیں، رد ہونے والی دعائیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جو آپ ظاہری طور پر مانگ رہے ہیں، یا آپ مانگ رہے ہیں آپ کے دل سے نہیں نکل رہی ہیں. اب اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دل سے کیوں نہیں نکل رہی؟ دل سے اس لیے نہیں نکلتی کہ مثال کے طور پر اگر آپ حرام مال کما رہے ہیں
دل سے دعا نہیں نکلے گی. آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے پر یا کسی بڑے گناہ پر اصرار کر رہے ہیں اور توبہ نہیں کر رہے تو دعا نکلے گی نہیں. اس کا تعلق ظاہر ہے کہ افراد سے ہے. ایک فرد ہے کہ جو اللہ سے مانگ رہا ہے لیکن مانگنے کے لیے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ راستے میں جو اس کے گناہ حائل ہیں وہ ان پر توبہ کرے تو نہیں دعا پہنچے گی. افراد کوئی بھی فرد ہو، عام آدمی ہو، گناہ گار انسان ہو، گناہ گار انسان کی دعا فوراً اللہ تک پہنچے گی اگر وہ اپنے گناہ سے توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے. لیکن جو شخص اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی دعا نہیں پہنچے گی. آج کل نماز کے بعد خصوصاً اور دیگر مواقعوں پر بھی اجتماعی دعا کا بہت زیادہ ٹرینڈ شروع ہو گیا ہوا ہے، اور اس کی مطلب دینی اور شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارے دین میں جو اجتماعی دعائیں ہیں وہ تو نماز میں ہے. مثال کے طور پر سورہ فاتحہ جب امام پڑھتے ہیں تو سبھی کے لیے پڑھتے ہیں، ہم ان کی دعا سنتے ہیں. اس کے علاوہ جو نماز میں آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں اس میں بعض اوقات دعائیں آ جاتی ہیں، آپ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ورنہ ہمارے دین کا اور اس میں عبادت کا جو طریقہ سکھایا گیا ہے اس کا مزاج یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ دعائیں ذاتی حیثیت سے مانگیں. آپ کا آپ کے رب کے ساتھ ایک ذاتی براہ راست تعلق ہے. آپ اس میں جب لوگوں کو شامل کریں گے تو اس کو کہتے ہیں نا خلوص، وہ کمپرومائز ہوتا ہے. دعا مانگنے والا دوسروں کے لیے ان کو متاثر کرنے کے لیے دعا مانگتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ ریاکاری کرتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ دعا میں جو ایک خلوص ہونا چاہیے، خالصتاً اللہ کے حضور میں اپنی استدعا کو پیش کرنا، یہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. آپ لامحالہ سوچتے ہیں کہ دوسرے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کس بات کے کرنے سے ان کے اندر ایک رونے کی کیفیت پیدا ہو، وغیرہ وغیرہ. میرے خیال میں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں چونکہ لوگ عبادت کے معاملے میں وہ رویہ رکھتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، اور ان کو لوگوں نے بتا دیا کہ آپ نماز کے اندر تو دعا کر ہی نہیں سکتے، تو اس کے بعد پھر وہ لامحالہ اس طرح کی اجتماعی دعاؤں پر اکتفا کرتے ہیں کہ جو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے دین میں اس کو کوئی بہت اہمیت حاصل ہے. بس یہ آخری سوال کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. قرآن مجید میں اللہ کو پکارنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پکار رہے ہوتے ہیں اپنی دعاؤں میں. لیکن آپ کو اس سے نہیں لگتا کہ اس سے ہماری تدبیر کمپرومائز ہو جاتی ہے؟ مطلب پھر ہمیں ڈیزائرڈ ریزلٹس بھی نہیں مل پاتے. تو ہمارا دعا اور تدبیر کے حوالے سے کریکٹ ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جب ہم دعا کریں گے اللہ سے تو اللہ کے بارے میں اگر ہم نے صحیح تصور قائم نہیں کیا تو پھر ہماری دعا غیر مؤثر ہوگی. اللہ کے بارے میں صحیح رویہ یہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ ہمیں دعا بھی کرنی ہے اور ہمیں تدبیر بھی کرنی ہے. جب تک کہ ہم اس کام کے لیے صحیح تدبیر نہیں کریں گے جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ اس کو کیوں قبول کرے گا، جب کہ وہ خود بیان کر چکا ہے کہ تم اپنی طرف سے جو کوشش کر سکتے ہو کرو، پھر اس کے بعد تم مجھ سے مانگو. یہ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا تمام بندوں کے بارے میں ان سے یہی تقاضا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کوشش بھی کریں، آپ دعا بھی کریں. جو شخص کوشش کرتا ہے دعا نہیں کرتا وہ تو پھر اپنے زور بازو پر ہی بھروسہ کرتا ہے. یہ تو ایک طرح کا تکبر ہے. ہم انسان بڑے عاجز، بہت کمزور ہیں. ہمیں وجود اللہ نے بخشا، ہمیں صحت وہ بخشتا ہے، صلاحیتیں اس نے دی ہیں، یہ اسباب و وسائل اس کے دیے ہوئے ہیں. تو آدمی یہ سمجھے کہ یہ سب میرے کمالات کا نتیجہ ہے، اس سے زیادہ کوئی حماقت کی بات نہیں ہو سکتی.
اس لیے ہمیں تدبیر بھی کرنی ہے اور ہمیں دعا بھی کرنی ہے. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین یہاں سے اجازت لینا چاہیں گے, پھر حاضر ہوتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. السلام علیکم.